پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سب وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا ہے اور بعض کے درجات بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں دی ہیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی ہے۔ اگر خدا چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے ان واضح معجزات کے آ جانے کے بعد آپس میں جھگڑا نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے خدا کے جبر نہ کرنے کی بنا پر اختلاف کیا۔ بعض ایمان لائے اور بعض کافر ہو گئے، اور اگر خدا طے کر لیتا تو یہ جھگڑا نہ کر سکتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش، اور کافرین ہی اصل میں ظالمین ہیں۔ اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں زندہ بھی ہے، اور اسی سے کل کائنات قائم ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جس قدر چاہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیع تر ہے، اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ وہ عالی مرتبہ بھی ہے اور صاحب عظمت بھی۔ دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے۔ ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہے، اور خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور کفار کے ولی طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیا تم نے اس کے حال پر نظر نہیں کی جس نے ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں بحث کی، صرف اس بات پر کہ خدا نے اسے ملک دے دیا تھا؟ جب ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا خدا جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا میرا خدا مشرق سے آفتاب نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے۔ تو کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ یا اس بندے کی مثال جس کا گزر ایک قریے سے ہوا جس کے سارے عرش و فرش گر چکے تھے، تو اس بندے نے کہا کہ خدا ان سب کو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس بندے کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کیا، اور پوچھا کہ کتنی دیر پڑے رہے؟ تو اس نے کہا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں، 100 سال۔ ذرا اپنے کھانے اور پینے کو تو دیکھو کہ خراب تک نہیں ہوا، اور اپنے گدھے پر نگاہ کرو کہ سڑ گل گیا ہے۔ اور ہم اسی طرح تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح جوڑ کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی تو بے ساختہ آواز دی کہ مجھے معلوم ہے کہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔ اور اس موقع کو یاد کرو جب ابراہیم نے التجا کی کہ پروردگار مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ ارشاد ہوا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ عرض کی ایمان تو ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ 4 طائر پکڑ لو اور انہیں اپنے سے مانوس بناؤ، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو، اور پھر آواز دو، سب دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اور یاد رکھو کہ خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ
साहिब वुसअत भी है और अलीम दाना भी। जो लोग राह खुदा में अपने अम्वाल खर्च करते हैं और उसके बाद एहसान नहीं जताते और अजियत भी नहीं देते, उनके लिए परवरदिगार के यहां अज्र भी है और ना कोई खौफ है ना हुज़्न। नेक कलाम और मग़फ़िरत उस सदक़े से बेहतर है जिसके पीछे दिल दुखाने का भी सिलसिला हो। खुदा सबसे बेनियाज और बड़ा पुरबार है। ईमान वालों, अपने सदक़ात को मिन्नत गुजारी और अजियत से बर्बाद ना करो, उस शख्स की तरह जो अपने माल को दुनिया दिखाने के लिए सर्फ करता है और उसका ईमान ना खुदा पर है और ना आखिरत पर। उसकी मिसाल इस साफ चट्टान की है जिस पर गर्द जम गई हो कि तेज बारिश के आते ही बिल्कुल साफ हो जाए। ये लोग अपनी कमाई पर भी इख्तियार नहीं रखते और अल्लाह काफिरों की हिदायत भी नहीं करता। और जो लोग अपने अम्वाल को रिज़ाए खुदा की तलब और अपने नफ्स के इस्तेहकाम की गर्ज से खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस बाग की है जो किसी बुलंदी पर हो और तेज बारिश आकर उसकी फसल को दुगना बना दे। और अगर तेज बारिश ना आए तो मामूली बारिश ही काफी हो जाए। और अल्लाह तुम्हारे आमाल की नियतों से खूब बाखबर है। क्या तुम में से कोई यह पसंद करता है कि इसके पास खजूर और अंगूर के बाग हों, उनके नीचे नहरें जारी हों, इनमें हर तरह के फल हों, और आदमी बूढ़ा हो जाए, उसके कमजोर बच्चे हों, और फिर अचानक तेज गर्म हवा जिसमें आग भरी हो चल जाए और सब जलकर खाक हो जाए। खुदा इसी तरह अपनी आयात को वाज़ेह करके बयान करता है कि शायद तुम फिक्र कर सको। ईमान वालों, अपनी पाकीज़ा कमाई और जो कुछ हमने जमीन से तुम्हारे लिए पैदा किया है, सब में से राह खुदा में खर्च करो, और खबरदार इंफाक के इरादे से खराब माल को हाथ भी ना लगाना कि अगर ये माल तुमको दिया जाए तो आंख बंद किए बगैर छुओगे भी नहीं। याद रखो कि खुदा सबसे बेनियाज है और सदावार हम्द व सना भी है। शैतान तुमसे फकीरी का वादा करता है और तुम्हें बुराइयों का हुक्म देता है, और खुदा मग़फ़िरत और फज़ल व एहसान का वादा करता है। खुदा साहिब वुसअत भी है और अलीम दाना भी। वो जिसको भी चाहता है हिकमत अता कर देता है, और जिसे हिकमत अता कर दी जाए इसे गोया खैर कसीर अता कर दिया गया। और इस बात को साहिबाने अक्ल के अलावा कोई नहीं समझता है। और तुम जो कुछ भी राह खुदा में खर्च करोगे या नज़्र करोगे तो खुदा इससे बाखबर है। अलबत्ता जालिमीन का कोई मददगार नहीं है। अगर तुम सदक़े को अलल ऐलान दोगे तो यह भी ठीक है, और अगर छुपाकर फकरा के हवाले कर दोगे तो यह भी बहुत बेहतर है, और इसके जरिए तुम्हारे बहुत से गुनाह माफ हो जाएंगे, और खुदा तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी हिदायत पा जाने की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, बल्कि खुदा जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। और लोगों, जो माल भी तुम राह खुदा में खर्च करोगे वो दरअसल अपने ही लिए होगा, और तुम तो सिर्फ खुशनुदी खुदा के लिए खर्च करते हो। और जो कुछ भी खर्च करोगे वो पूरा पूरा तुम्हारी तरफ वापस आएगा, और तुम पर किसी तरह का जुल्म ना होगा। यह सबका इन फुकरा के लिए है जो राह खुदा में गिरफ्तार हो गए हैं और किसी तरफ जाने के काबिल भी नहीं है। नावाकिफ अफराद इन्हें इनकी हया व इफ़्फ़त की बिना पर मालदार समझते हैं, हालांकि तुम आसार से इनकी गुर्बत का अंदाजा कर सकते हो। अगरचे ये लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते हैं, और तुम लोग जो कुछ भी इन्फाक करोगे खुदा इसे खूब जानता है। जो लोग अपने अम्वाल को राह खुदा में रात में दिन में खामोशी से और अलल ऐलान खर्च करते हैं, इनके लिए पेश परवरदिगार अज्र भी है, और इन्हें ना कोई खौफ होगा और ना हुज़्न। जो लोग सूद खाते हैं वो रोज़ क़यामत उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छू कर मखबूतुल हवास बना दिया, इसलिए कि उन्होंने ये कह दिया है कि तिजारत भी सूद जैसी है, जबकि खुदा ने तिजारत को हलाल करार दिया है और सूद को हराम। अब जिसके पास खुदा की तरफ से नसीहत आ गई और उसने सूद को तर्क कर दिया तो गुज़िश्ता कारोबार का मामला खुदा के हवाले है, और जो उसके बाद भी सूद ले वो लोग सब जहन्नुमी हैं और वहीं हमेशा रहने वाले हैं। खुदा सूद को बर्बाद कर देता है और सदक़ात में इजाफा कर देता है, और खुदा किसी भी नाशुक्र गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता है। जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमल किए
نماز قائم کی، زکات ادا کی، ان کے لیے پروردگار کے یہاں اجر ہے اور ان کے لیے کس طرح کا خوف یا حزن نہیں ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہے تو اسے وسعت حال تک مہلت دی جائے گی، اور اگر تم معاف کر دو گے تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم اسے سمجھ سکو۔ اس دن سے ڈرو جب تم سب اللہ کی بارگاہ میں لے جائے جاؤ گے، اس کے بعد ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایمان والو، جب بھی آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور تمہارے درمیان کوئی بھی کاتب لکھے لیکن انصاف کے ساتھ لکھے، اور کاتب کو نہ چاہیے کہ خدا کی تعلیم کے مطابق لکھنے سے انکار کرے، اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ قرض ہے اس کو چاہیے کہ وہ املا کرے اور اس خدا سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے اور کسی طرح کی کمی نہ کرے۔ اب اگر جس کے ذمہ قرض ہے وہ نادان، کمزور یا مضمون بتانے کے قابل نہیں ہے تو اس کا ولی مضمون تیار کرے، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بناؤ، اور 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ ایک بہکنے لگے تو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ گواہی کے لیے بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور خبردار لکھا پڑھی سے ناگواری کا اظہار نہ کرنا چاہیے، قرض چھوٹا ہو یا بڑا، مدت معین ہونی چاہیے۔ یہی پروردگار کے نزدیک عدالت کے مطابق اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم طریقہ ہے، اور اس امر سے قریب تر ہے کہ آپس میں شک و شبہ نہ پیدا ہو۔ ہاں، اگر تجارت نقد ہے جس سے تم لوگ آپس میں اموال کی الٹ پھیر کرتے ہو تو نہ لکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اگر تجارت میں گواہ بناؤ تو کاتب یا گواہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے طرز عمل سے لوگوں کو نقصان پہنچائے، اور نہ لوگوں کو یہ حق ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ اطاعت خدا سے نافرمانی کے مترادف ہے۔ اللہ سے ڈرو کہ اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہیں مل رہا ہے تو کوئی رہن رکھ لو، اور ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار ہے اس کو چاہیے کہ امانت کو واپس کر دے اور خدا سے ڈرتا رہے، اور خبردار گواہی کو چھپانا نہیں کہ جو ایسا کرے گا اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، تم اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرو یا ان پر پردہ ڈالو، وہ سب کا محاسبہ کرے گا۔ وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس پر چاہے گا عذاب کرے گا، وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے۔ رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی سب اللہ اور ملائکہ اور مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم نے پیغام الہی کو سنا اور اس کی اطاعت کی۔ پروردگار، اب تیری مغفرت درکار ہے اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، ہر نفس کے لیے اس کی حاصل کی ہوئی نیکیوں کا فائدہ بھی ہے اور اس کی کمائی ہوئی برائیوں کا مظالمہ بھی۔ پروردگار، ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اس کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ خدایا، ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا پہلے والی امتوں پر ڈالا گیا ہے۔ پروردگار، ہم پر وہ بار نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم کرنا۔ تو ہمارا مولا اور مالک ہے، اب کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر شے اسی کے طفیل میں قائم ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ برحق کتاب نازل کی ہے جو تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور توریت و انجیل بھی نازل کی ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی نازل کی ہے۔ بے شک جو لوگ آیات الہی کا انکار کرتے ہیں ان کے واسطے شدید عذاب ہے، اور خدا سخت انتقام لینے والا ہے۔ خدا کے لیے آسمان و زمین کی کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ وہ خدا
जिस तरह चाहता है रहमे मादर के अंदर तस्वीरें बनाता है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वो साहिब इज्जत भी है और साहिब हिकमत भी। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो किताब नाजिल की है जिसमें से कुछ आयतें मोहकम और वाज़ेह हैं जो असल किताब है, और कुछ मुतशाबिह हैं। अब जिनके दिलों में कजी है वो इन्हीं मुतशाबिहात के पीछे लग जाते हैं ताकि फितना बर्पा करें और मनमानी ताबीलें करें, हालांकि इसकी ताबील का हुक्म सिर्फ खुदा को है। और इन्हें जो इल्म में रसूख रखने वाले हैं, जिनका कहना यह है कि हम इस किताब पर ईमान रखते हैं और ये सब के सब मोकिम व मुतशाबे हमारे परवरदिगार ही की तरफ से है, और ये बात सिवाय साहिबाने अक्ल के कोई नहीं समझ सकता है। इनका कहना है कि परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत दे दी है तो अब हमारे दिलों में कजी ना पैदा होने पाए और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा कि तू बेहतरीन अता करने वाला है। खुदाया, तू तमाम इंसानों को उस दिन जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं है और अल्लाह का वादा गलत नहीं होता। जो लोग काफिर हो गए हैं, इनके अमवाल और औलाद कुछ भी काम आने वाले नहीं हैं और वो जहन्नुम का ईंधन बनने वाले हैं। जो हालत फिरऔन वालों की और उनसे पहले वालों की हुई कि उन्होंने हमारी आयात की तकज़ीब की, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब उनकी गिरफ्त कर ली और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काफिरों से कह दें कि अनकरीब तुम भी मगलूब हो जाओगे और जहन्नुम की तरफ मैशूर होगे, जो बदतरीन ठिकाना है। तुम्हारे वास्ते उन दोनों ग्रोहों के हालात में एक निशानी मौजूद है जो मैदान जंग में आमने सामने आए कि एक ग्रोह राह खुदा में जहाद कर रहा था और दूसरा काफिर था जो उन मोमिनीन को अपने से दुगना देख रहा था। और अल्लाह अपनी नुसरत के जरिए जिसकी चाहता है तायीद करता है, और इसमें साहिबाने नजर के वास्ते सामाने इबरत नसीहत भी है। लोगों के लिए ख्वाहिशात दुनिया, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, तंदुरुस्त घोड़े या चौपाए, खेतियां सब मुज़य्यन और आरास्ता कर दी गई हैं कि यही मताए दुनिया है और अल्लाह के पास बेहतरीन अंजाम है। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि क्या मैं इन सब से ज्यादा बेहतर चीज की खबर दूं? जो लोग तकवा इख्तियार करने वाले हैं, इनके लिए परवरदिगार के यहां वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं और वो इनमें हमेशा रहने वाले हैं। उनके लिए पाकीज़ा बीवियां हैं और अल्लाह की खुशनुदी है, और अल्लाह अपने बंदों के हालात से खूब बाखबर है। काबिल तारीफ हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि परवरदिगार, हम ईमान ले आए, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें आतिश जहन्नुम से बचा ले। ये सब सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, अतात करने वाले, राह खुदा में खर्च करने वाले और हंगामे सहर इस्तग़फ़ार करने वाले हैं। अल्लाह खुद गवाह है कि उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। मलाइका और साहिबाने इल्म गवाह हैं और वो अदल के साथ कायम है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है और वो साहिब इज्जत व हिकमत है। दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है और अहले किताब ने इल्म के आने के बाद ही झगड़ा शुरू किया है, सिर्फ आपस की शरारतों की बिना पर। और जो भी आयात इलाही का इनकार करेगा तो खुदा बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। ए पैगंबर, अगर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट हुज्जती करें तो कह दीजिए कि मेरा रुख तमाम तर अल्लाह की तरफ है और मेरे पैरों भी ऐसे ही हैं। और फिर अहले किताब और जाहिल मुश्रिकीन से पूछिए, क्या तुम इस्लाम ले आए? अगर वो इस्लाम ले आए तो गोया हिदायत पा गए, और अगर मुंह फेर लिया तो आपका फर्ज सिर्फ तबलीग था। और अल्लाह अपने बंदों को खूब पहचानता है। जो लोग आयात इलाहिया का इनकार करते हैं और नाहक अंबिया को कत्ल करते हैं और इन लोगों को कत्ल करते हैं जो अदल इंसाफ का हुक्म देने वाले हैं, इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। यही वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया में भी बर्बाद हो गए और आखिरत में भी इनका कोई मददगार नहीं है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया गया
کہ انہیں کتاب خدا کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ایک فریق مکر جاتا ہے اور وہ بالکل کنارہ کشی کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں آتش جہنم صرف چند دن کے لیے چھوئے گی، اور ان کو دین کے بارے میں ان کی افترا پردازیوں نے دھوکے میں رکھا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا جب ہم سب کو اس دن جمع کریں گے جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ خدایا تو صاحب اقتدار ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ خبردار صاحبان ایمان، مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنائیں، کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہوگا، مگر یہ کہ تمہیں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور خدا تمہیں اپنی ہی ہستی سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم دل کی باتوں کو چھپاؤ یا اس کا اظہار کرو، خدا تو بہرحال جانتا ہے، اور وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا بھی ہے۔ اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی، جن کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا، اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کہ جو اس سے روگردانی کرے گا تو خدا کافرین کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے۔ اللہ نے آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے، اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے کہا کہ پروردگار، میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے نذر کر دیا ہے، اب تو قبول فرما لے کہ تو ہر ایک کی سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا پروردگار، یہ تو لڑکی ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو خدا نے اسے بہترین انداز سے قبول کر لیا اور اس کی بہترین نشو نما کا انتظام فرما دیا، اور زکریا نے اس کی کفالت کی کہ جب زکریا محراب عبادت میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس رزق دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا، اور مریم جواب دیتی کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ تو ہر ایک کی دعا کا سننے والا ہے۔ تو ملائکہ نے انہیں اس وقت آواز دی جب وہ محراب میں کھڑے مصروف عبادت تھے کہ خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے، جو اس کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، پاکیزہ کردار اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے یہاں کس طرح اولاد ہوگی جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے اور میری عورت بھی بانجھ ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے قبولیت دعا کی کوئی علامت قرار دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تم 3 دن تک اشاروں کے علاوہ بات نہ کر سکو گے، اور خدا کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی
کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے۔ اے مریم، تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس موضوع پر جھگڑا کر رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم، خدا تم کو اپنے کلمے مسیح عیسیٰ بن مریم کی بشارت دے رہا ہے، جو دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت اور مقربین بارگاہ الہی میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے گہوارے میں بات بھی کرے گا اور بھرپور جوان ہونے کے بعد بھی، اور صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، میرے یہاں فرزند کس طرح ہوگا کہ مجھ کو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ اسی طرح خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور خدا اس فرزند کو کتاب حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے گا، اور وہ ان سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کر دوں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا، اور میں پیدائشی اندھے اور برس کا علاج کروں گا، اور حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا، اور تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا گھر میں ذخیرہ کرتے ہو، اور ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ اور میں اپنے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں بعض ان چیزوں کو حلال قرار دوں گا جو تم پر حرام تھیں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ جب عیسیٰ نے قوم سے کفر کا احساس کیا تو فرمایا کہ کون ہے جو خدا کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ حوارین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پروردگار، ہم ان تمام باتوں پر ایمان لے آئے جو تو نے نازل کی ہے، اور تیرے رسول کا اتباع کیا، لہذا ہمارا نام اپنے رسول کے گواہوں میں درج کر لے۔ اور یہودیوں نے عیسیٰ سے مکاری کی تو اللہ نے بھی جوابی تدبیر کی، اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، ہم تمہاری مدت قیام دنیا پوری کرنے والے اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والے اور تمہیں کفار کی خباثت سے نجات دلانے والے اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک کی برتری دینے والے ہیں، اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہوگی اور ہم تمہارے اختلافات کا صحیح فیصلہ کر دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا و آخرت میں شدید عذاب کریں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو مکمل اجر دیں گے، اور خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تمام نشانیاں اور پر از حکمت تذکرے ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، لہذا خبردار، اب تمہارا شمار شک کرنے والوں میں نہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ یہ سب حقیقی واقعات ہیں اور خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے،
اور وہی خدا صاحب عزت و حکمت ہے۔ اب اس کے بعد بھی یہ لوگ انحراف کریں تو خدا مفسدین کو خوب جانتا ہے۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں۔ اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑ دیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔ اے اہل کتاب، آخر ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو جبکہ توریت اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اب تک تم نے ان باتوں میں بحث کی ہے جن کا کچھ علم تھا، تو اب اس بات پر کیوں بحث کرتے ہو جس کا کچھ بھی علم نہیں ہے؟ بے شک خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، وہ مسلمان حق پرست اور باطل سے کنارہ کش تھے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے۔ یقیناً ابراہیم سے قریب تر ان کے پیرو ہیں، اور پھر یہ پیغمبر اور صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ یہ اپنے ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اے اہل کتاب، تم آیات الہی کا انکار کیوں کر رہے ہو جبکہ تم خود ہی ان کے گواہ بھی ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل سے مشتبہ کرتے ہو اور جانتے ہوئے حق کی پردہ پوشی کرتے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو، شاید اس طرح وہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ اور خبردار، ان لوگوں کے علاوہ کسی پر اعتبار نہ کرنا جو تمہارے دین کا اتباع کرتے ہیں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ ہدایت صرف خدا کی ہدایت ہے، اور ہرگز یہ نہ ماننا کہ خدا ویسی فضیلت اور نبوت کسی اور کو بھی دے سکتا ہے جیسی تم کو دی ہے، یا کوئی تم سے پیش پروردگار بحث بھی کر سکتا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ فضل و کرم خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی۔ وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے، اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ڈھیر بھر مال بھی امانت رکھ دیا جائے تو واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ 1 دینار بھی امانت رکھ دی جائے تو اس وقت تک واپس نہ کریں گے جب تک ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ یہ اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ عربوں کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ خدا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے بھی ہے کہ جھوٹے ہیں۔ بے شک جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور خوف خدا پیدا کرے گا تو خدا متقین کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد اور قسم کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ خدا ان سے بات کرے گا، اور نہ روز قیامت ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک بنائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انہی یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں جو کتاب پڑھنے میں زبان کو توڑ موڑ دیتے ہیں تاکہ تم لوگ اس تحریف کو بھی اصل کتاب سمجھنے لگو، حالانکہ وہ اصل کتاب نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہرگز نہیں ہے۔ یہ خدا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں۔ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خدا اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کر دے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ، بلکہ اس کا قول یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے بنو کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور اسے پڑھتے بھی رہتے ہو۔ وہ یہ حکم بھی نہیں دے سکتا کہ ملائکہ یا انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جبکہ تم لوگ مسلمان ہو؟ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ ہم تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ اور پوچھا، کیا تم نے ان باتوں کا اقرار کر لیا اور ہمارے عہد کو قبول کر لیا
تو سب نے کہا کہ بے شک ہم نے اقرار کر لیا۔ ارشاد ہوا کہ اب تم سب گواہ بھی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس کے بعد جو انحراف کرے گا وہ فاسقین کی منزل میں ہوگا۔ کیا یہ لوگ دین خدا کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں جبکہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات برضا و رغبت یا باجبر و کراہت اسی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے اور سب کو اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور جو ہم پر نازل ہوا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط پر نازل ہوا ہے اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء کو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، ان سب پر ہے۔ ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں اور ہم خدا کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ والوں میں ہوگا۔ خدا اس قوم کو کس طرح ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی اور وہ خود گواہ ہے کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ بے شک خدا ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان پر خدا، ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہے۔ یہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، علاوہ ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی کہ خدا غفور اور رحیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہ حقیقی طور پر گمراہ ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے، ان سے ساری زمین بھر کا سونا بھی بطور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا